ایک سوال ہے جی کہ اس میں بلکہ یہ تو چاولوں کا سوال ہے لیکن اس میں آپ دیگر چیزیں بھی ایڈ کر لیں، جیسے آج کل اور چیزیں بھی آ گئی ہیں. کیا چاول ہاتھوں سے کھانا سنت ہے؟ اور لوگ سمجھتے ہیں جی چمچ سے کھانا جو ہے یہ گناہ ہے یا بری بات ہے. اور نہیں، اس طرح کی کوئی تفصیلات، یہ ساری چیزیں کلچرل ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا جی، ان کو ان چیزوں کے اوپر نہیں لے کے جانا چاہیے. جو بندہ چمچ کے ساتھ کھا رہا ہوتا ہے وہ بھی ہاتھ سے ہی کھا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہاتھ سے ہی چمچ پکڑی ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہو نا. گیا. تو اس میں کوئی ٹول استعمال کر لیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ان کو چمچوں کے اندر تو اسلام ان کا گھسا ہوا ہے. ان سے یہ پوچھیں، یہ جو آپ نے 20-20 30-30 لاکھ روپے کی گاڑیاں چندوں کی خرید کے اپنے نیچے لگائی ہوئی ہیں، اس میں تو کسی نے پوچھا کہ گدھے پہ بیٹھنا سنت ہے یا 20 لاکھ کی گاڑی میں بیٹھنا سنت ہے. ساڈے کول تے پھر علم الکلام والی جواب جے یہ سنیا جائے تک انہاں چمچ چ سارا اسلام وڑدا جے تے کانٹیاں وچ. حالانکہ پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ گدھے پہ سواری کرنا سنت ہے یا جو ہے وہ 10 لاکھ روپے کی کار میں. وہاں کبھی سوال نہیں کریں گے، اس میں خود بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو ان چیزوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ان معاملات میں صرف یہ دیکھا جائے گا کہ ان چیزوں سے منع کیا گیا، وہ آپ کام نہیں کریں گے. ایسے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ الٹے ہاتھ سے کھانے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. بس آپ الٹے ہاتھ سے نہیں کھائیں گے، دائیں ہاتھ سے کھائیں گے. چمچ سے کھائیں، چاہے کانٹے سے کھائیں، چاہے آپ ہاتھ سے توڑ کے کھائیں، چاہے منہ سے توڑ کے کھائیں، جس طریقے سے. اور کھانے کی چیزیں بھی سب اس میں پھر آ گئی نا، پیزا ہو گیا، برگر ہو گیا. کئی لوگ کہتے ہیں جی یہود و نصارہ کی ڈش ہے، آپ کیوں کھا رہے ہیں؟ میں پھر وہی بات کروں گا کہ جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہود و نصارہ کی ڈش، ان کے ہاتھ میں وہ جو مہنگے مہنگے موبائل ہیں سامسنگ کے اور آئی فون، ٹھیک ہے، وہ امام کعبہ نے بنایا ہوا ہے. ہاں جی، یا وہ رائیوڈ میں تیار ہوا ہے، یا ملتان شریف میں تیار ہوا ہے، یا بغداد شریف سے آیا ہے، یا اجمیر شریف سے آیا ہے. وہ بھی تو انہوں نے ہی بنا کے دیا نا. تو اس پہ تو کبھی انہوں نے سوال نہیں کیا. تو برگر کے اوپر ان کا اشارہ آ جاتا ہے. ان کو کہ یہ جو آپ باقی چیزیں کھا رہے ہیں، بریانی ہو گئی ہے، باقی چیزیں ہو گئی ہیں، یہ کوئی نبی علیہ السلام نے تو نہیں آپ کو طریقہ اس کا سکھایا ہوا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری غیر علمی باتیں. اچھا ایک آیا جی کہ بس حلال چیز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. قرآن کسی غیر مسلم کو پڑھنے کے لیے دیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ تو ظاہر نجس ہے، غیر مسلم تو ناپاک ہے. اچھا، اور مسلمان تو پاک ہو تو سکتا ہے. کس فرقے کا ہو تو پاک ہے؟ میرا تو سوال پھر یہی ہوگا نا. کیا بریلوی کہتے ہیں کہ اہل حدیث پاک مسلمان ہیں؟ شاہ جی بولو نا. یہ تو نہیں کہتے ہیں. ہاں، کیا اہل حدیث کہتے ہیں کہ بریلوی پاک مسلمان ہے؟ کیا کہتے ہیں سنی کہتے ہیں کہ شیعہ پاک مسلمان ہے؟ تو یہ تو سوال ہی پرانے ہو گئے. یہ انجینئر صاحب کے میدان عمل میں اترنے سے پرانے سوال تھے. ان مسئلہ ہی خراب ہو گیا ہے، ان سوالوں کو بدلنا پینا ہے. ٹھیک ہے، نیٹ سی والا کوئی چکر نہیں ہے. یہ غیر مسلم کو آپ، میرا اس پہ یوٹیوب پہ کلپ ہے، غیر مسلم کو قرآن پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں. اور اس میں بعض المانے کا ترجمہ دیں، عربی نہ دیں، بالکل غلط ہے. غیر مسلم کو آپ قرآن پاک نہ دیں، ویسے کوئی مسئلہ نہیں، وہ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لے گا. مصیبت کیڑی ہے؟ انہوں نے کہا سی بے رمتی ہو جائے گی. بے رمتی کرنے واسطے انہوں تہاڈے کول لینا ضروری ہے، مارکیٹ میں جا کے لے نہیں سکتا. سوال ہی سارے جعلی تھے. کیا تو میرا آپ یوٹیوب پہ لکھیں کیا نان مسلم کو سلام کر سکتے ہیں، کیا نان مسلم کو قرآن دے سکتے ہیں، میرا کلپ کھل جائے گا. میں نے علمی دلائل دی. علی بھائی وہ جو بات پھر ہے کہ اس کو اپنا وضو کے بغیر ہاتھ نہ لگاؤ، قرآن پاک میں کہیں نہیں لکھا وضو کے بغیر ہاتھ نہ لگاؤ. یہ تو علماء نے ترجمہ کیا ہے. قرآن میں لکھا ہے لا یمسہ الا، میں نے اس لیے لکھا، میرا کلپ دیکھیں، اس میں نے یہ باتیں کی ہیں. لا یمسہ الا المطہرون. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کافر کہتے تھے کہ یہ جنات نے قرآن نازل کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ فرشتوں نے نازل کیا ہے. قرآن اس جگہ پہ ہے فی کتاب مکنون، فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. یہ لوح محفوظ سے اللہ نے اتارا ہے، وہاں پہ کوئی ناپاک روح نہیں جا سکتی ہے، وہاں پہ فرشتے پاکیزہ جاتے ہیں. اچھا باقی جو اس کے اچھا یہ جو حافظ قرآن ہے جی، اس کے تو سینے میں قرآن ہوتا ہے، تو آپ اس کو ٹائلٹ پہ کیوں جانے دیتے ہیں؟ آپ کے موبائل کے اندر قرآن ہوتا ہے تو آپ باہر رکھ کے جایا کریں تاکہ ہر دفعہ ہر نواز موبائل خریدو. یہ بات تویز کے بارے میں بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اتار کے جانا چاہیے. بس چھوڑ دو. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو دیگر جو متبرک قسم کی مسلمانوں کی اسپیسیفک چیزیں ہیں، جیسے یہ اب زمزم ہو گیا، کھجوریں وغیرہ لاتے ہیں، یہ بھی ان کو دی جا سکتی ہیں؟ کن کو کیوں نہیں دے دو؟ وہ اللہ نے رزق پیدا کیا میرے بھائی. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ تو ان کی مہربانی، یہ آپ کو وہ کھلا رہے ہیں. اس وقت تسبیح ہیں ایڈی تسی ٹوپیاں پائی ہیں چائنا سے آ رہی سر، چائنا دی، اور چائنا نے اللہ نو نیچے مندے ایتھیس جے جی. چلو امریکہ تو یا انگلینڈ تو آ جاتا کچھ بہتر ہوئے گا. اہلے کتاب تے آنے نا ٹوٹی پوٹی فارم میں. چائنا والے تو خدا کو نہیں مانتے.
3 سے 4 ارب ڈالر کا بزنس ٹوپیوں اور تسبیحوں کا ہے چائنا کا. یار ویسے شرم کا مقام ہے کہ ہم ایک تسبیح نہیں بنا کے سعودیہ کو دے سکے کہ یار میڈ ان پاکستان ہے, وکے ہوتے ہیں. انہوں نے اتنی سستی, آج سے 50 سال پہلے جو آپ کی تسبیح بکتی تھی نا, آج وہ اس ریٹ کے اوپر آپ کو تسبیح اسی سے بھی سستی اور مچھی ٹوری پا کے دے رہے ہیں جناب, یہ ٹوٹتی بھی نہیں. تو اسی تندیاں مار دے تو 2 تروا لگی اور ٹوٹ گئی تسبیح, وہ ٹوٹتی بھی نہیں ہے. اتنی سستی ان کی ٹوپیاں ہیں, اتنی سستی. تو یہ سارے غیر مسلم دے رہے ہیں. ایون یہ شاہ جی, یہ جو قرآن و حدیث جن پرنٹنگ پریسز پہ چھپ رہا ہے, وہ امام کعبہ نے بنایا ہوا ہے یا بادشاہی مسجد کے امام نے یا شاہ فیصل مسجد کے امام نے یہ پرنٹنگ کی مشینیں بنائی ہیں جس پہ یہ قرآن پاک چھپ رہے ہیں, یہ گوروں نے بنائی ہے. اچھا اس سے ایک زمین سوال ہے شاہ جی, پہلے میرا مسئلہ حل کرو. نہیں, یہ تو گوروں نے بنائی سر. ہاں تو سر پھر تو بہت گل آگے نکل گئی ہے. اور تھنک آؤٹ آف باکس. ہاں پیپر. اچھا علی بھائی, ایک اعتراض اکثر و بیشتر نا لبرل ٹائپ طبقے کے لوگ بھی کرتے ہیں کہ یار یہ جب پرنٹنگ پریس آیا تھا تو اس کو علماء نے حرام کہا تھا, یہ بات درست ہے کہ جھوٹ ہے؟ تو علماء نے کہا تھا, تو علماء جواب دیں. انجینئر صاحب نے اس ٹائم بھی جائز کہا تھا, اس ٹائم کے جو انجینئر تھے جی, علماء نے حرام کہا تھا اس کو. ظاہر ہے بڑی مخالفت کی تھی ان لوگوں نے, تو توپ کی مخالفت کی, گنوں کی مخالفت کی. یہ جو ہماری سلطنت عثمانیہ کا جو زوال ہوا ہے علماء کی وجہ سے ہوا تھا. شروع میں انہوں نے فتوے دیے تھے کہ یہ پرنٹنگ پریس حرام. جی جی جی, یہ تو بالکل ڈیفینیٹ ہے, ایسا ہی ہوا تھا. اچھا غسل کے لیے اچھا میں آپ کو چھوڑ دیں, پرانی بات تو چھوڑ, نئی بات. کیا یہ علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ ویڈیو کیمرے میں تصویر بنانا حرام ہے؟ ہم نے سنا ہے بزرگوں سے. جی سنا ہے کہ سنا نہیں, آپ نے تو دیکھا ہوا ہے. الیاس قادری صاحب نے فتوے دیے تھے, وہ بیٹھتے نہیں تھے. اور کتنے لوگ ہیں جو نہیں بیٹھتے تھے. یہ تو سنا ہوا نہیں, تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے. پیچھے بھی ان کے بزرگ ہی کچھ کرتے تھے.